انسانی معاشرہ خوشحالی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ فساد سے دور ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب جاننا چاہیں گے کہ آج کے اس ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سیاست جو دیکھتے ہیں اس میں ہم ناکام ہیں۔ اس ناکامی کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم، باسطی قوم، ہم اس سیاست میں ناکامی کے بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں۔ اسلام بھی ہمارے پاس ہے، قرآن بھی ہمارے پاس ہے، حدیث بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ناکام سے ناکام ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے مفتی صاحب آپ کے نزدیک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، آپ کا اور آپ کی روز نیوز ساری ٹیم کا بہت شکریہ کہ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی آپ بہت اچھا معلوماتی پروگرام لے کے آئے ہیں۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم زوال کا کیوں شکار ہیں اور موجودہ سیاست کیا ہے۔ میرے نزدیک موجودہ سیاست اسلام والی سیاست ہے ہی نہیں۔ موجودہ سیاست یہودیوں کی بنائی ہوئی سیاست ہے، اور جس طرح ان کی سیاست ہے ہی انسانیت کو تکلیف دینا، خود راحت حاصل کرنا اور دوسروں کو تکلیف میں رکھنے والی سیاست ہے، ہم اسی سیاست پہ عمل کر کے اسی پر چل رہے ہیں۔ جبکہ اسلام نے جو سیاست کا اصول واضح کیا ہے، جو تعریف واضح کی ہے، وہ بڑی نفیس سی جو ہے نا اس کی تعریف ہے۔ اسلام میں فلسفہ سیاست یہ ہے کہ سیاست اس کو کہتے ہیں جس سے معاشرے میں فساد ختم ہو اور سکون چھا جائے، شاندار، ہر طرف اطمینان ہو، لوگ اطمینان سے رہیں، سلامتی سے رہیں، معاشرے کی اچھی تشکیل، یہ سیاست ہے ماشاءاللہ۔ جبکہ موجودہ سیاست کا اس تعریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی پارٹی سے ہوں، میں کسی پارٹی سے ہوں، آج کے دور میں کامیاب سیاستدان اسی کو ہی کہا جاتا ہے جس نے دوسرے کو زیر کر لیا اور خود اپنی کرسی بچا لی۔ جو اپنی کرسی بچا نہیں سکا وہ ناکام ہے، وہ چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، وہ کتنا ہی دیانتدار ہو، کتنا ہی عدل و انصاف کا مالک ہو، اس کی سیاست لوگوں کے سامنے ناکام ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی کرسی نہیں بچا سکا۔ حالانکہ سیاست کرسی بچانے کا نام نہیں ہے، سیاست معاشرے کی درستگی کا نام ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست اپنی زندگی میں کی ہے، حقیقی وہ سیاست ہے۔ حقیقی وہ سیاست جو خلفائے راشدین نے کی ہے وہ حقیقی سیاست ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے صرف مسلمانوں کو سکون نہیں مہیا کیا، کوئی کافر بھی آپ کے در پہ آیا، کوئی یہودی نصرانی آپ کا دشمن بھی آپ کے در دولت پہ کوئی مسئلہ لے کر آیا تو آپ نے کبھی اس کا مذہب بھی نہیں پوچھا کہ تم اگر مسلمان ہو تو ہم تمہارا مسئلہ حل کریں گے، تم اگر جو ہے نا بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو تو پھر میں مسئلہ حل کروں گا، شیعہ ہو تو پھر حل کروں گا۔ نہیں، مسلک و مذہب نہیں پوچھا گیا، بلکہ سوالی کے جو ہے نا معاملات دیکھے گئے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی حاجت کو پورا۔ لوگ جب سوال کرنے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں لوگوں سے فرمایا جو اس شخص کے لیے اس کی حاجت پوری کرے گا اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کے لیے میں اللہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ اس طرح کی بشارتیں دے کر اگر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو دربار رسالت سے مایوس گیا ہو، سیاست اس چیز کا نام ہے۔ شاندار مفتی صاحب نے آپ انداز سے جس طرح میں بتایا کہ سیاست کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم کیوں جو ہے نا زوال کا ہم اس لیے زوال کا شکار ہیں کہ ہماری سیاست کا مقصد ہے اپنی کرسی بچانا، اور جو پیسے لگا کر ہم کرسی وہ حاصل کرتے ہیں وہ سود سمیت وصول کرنے کا نام ہمارا سیاست ہے۔ سیاست ہوگی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اگر 1 کروڑ روپیہ لگے گا تو 1 کروڑ کے ساتھ میں 10 کروڑ جو ہے نا وصول کروں گا، ٹھیک ہے۔